دوستوں، مدرسے کو لے کر پورے ملک میں ایک عام خیال رہتا ہے کہ مدرسے میں پڑھائی کیا ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مدرسوں میں جو پڑھائی ہو رہی ہے وہ مین اسٹریم میں شامل نہیں ہے، ابھی کے وقت سے جڑا نہیں ہے۔ الگ الگ لوگوں کا الگ الگ خیال ہے مدرسوں کے سلسلے میں۔ ہمارے ساتھ مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب ہیں، معروف اسلامک اسکالر ہیں، آل انڈیا ملی کونسل کے کاریکاری ادھیکش ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مدرسہ اصل میں ہے کیا۔ ہمارے یہاں جو مدرسے ہیں ملک میں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک مدرسے وہ ہیں جن کا سلیبس عصری تعلیم سے ملا ہوا ہے، اور جیسے ہم کہیں کہ بہار میں بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کا جو سلیبس ہے اس میں دونوں چیزیں ہیں، سائنس بھی ہے، آرٹس بھی ہے اور دینیات بھی ہے۔ تو یہ اب اس میں جو مدرسے کے بچے پڑھتے ہیں تو وہ دونوں چیزیں پڑھتے ہیں، اور اسی لیے وہ اس طرح کے مدرسوں کے جو بچے فارغ ہوتے ہیں، اصل میٹرک کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ ایگزام بہار میں ہوتا ہے تو وہ فوقانیہ کے نام سے ہے، دوسرے اسٹیٹ میں کسی اور نام سے ہے۔ میٹرک کے بعد جو سلیبس کے حساب سے وہ بچے پڑھتے ہیں تو وہ عالم ہوتے ہیں، پھر مولوی ہوتے ہیں، مولوی اور عالم اور فاضل ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کورس ہے اور یہ پڑھانے کے بعد ان بچوں میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ جو مین اسٹریم کے مختلف حصوں میں وہ جا سکیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہار میں مختلف مرحلوں میں بی پی ایس سی میں بھی آئے، بلکہ یو پی ایس سی میں بھی بہار میں آئے ہیں، 3-4 لوگ جو ہے ماضی میں مدرسوں کے پڑھے ہوئے آئے۔ تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ مین اسٹریم سے کٹا ہوا ہے، اور آج بھی بہار میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہار بی پی ایس سی میں اس طرح کے لڑکے جو مدرسوں کے بیک گراؤنڈ کے ہوتے ہیں وہ پڑھے ہوئے وہ آتے ہیں، اور اسکولوں میں اور یا کالجوں میں تو چاہے وہ مختلف ڈپارٹمنٹ میں مدرسوں کے پڑھے ہوئے وہ اچھی خاصی تعداد میں جاتے ہیں۔ مدرسوں کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ تعلیم کے ساتھ تربیت پر دھیان دیتے ہیں، اور یہ جو تربیت ہے یہ جس مدرسے میں تربیت بہتر ہوتی ہے وہاں تعلیم پانے والے لڑکے جو ہے وہ بہت ہی نمایاں ہو کر نکلتے ہیں۔ تیسری خوبی یہ ہے کہ مدرسوں میں پڑھنے والے غریب لڑکے زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ مدرسوں میں وہ سسٹم ہے بہت پہلے سے کہ ان کو کھانے کو کا انتظام ہوتا ہے، ان کی رہائش کا انتظام ہوتا ہے۔ بہت ہی یہ تو آپ سمجھیے کہ صرف سینٹرل یونیورسٹیوں میں پہلے یہ ہوتا تھا، جیسے علی گڑھ ہے یا جے این یو وغیرہ ہے، کہ جس میں رہائش بھی مفت ہوتی ہے اور کھانا بھی ہوتا ہے۔ لیکن مدرسوں میں تو پورے ملک میں آپ 500 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے تو یہ چیز نظر آئے گی کہ وہ پڑھنے والے بچوں کے لیے انہوں نے کھانے کا بھی انتظام کیا اور یہ رہائش کا بھی انتظام کیا۔ اب ادھر دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک میں مڈ ڈے میل کے نام سے چھوٹے بچوں کو بھی کھانا دیا جا رہا ہے، تو یہ اصلاً اسکیم یہ مدرسوں ہی کی ہے۔ تو اتنا بہتر نظام ہونے کے بعد بھی مدرسوں کے اوپر بار بار سوال لوگ کھڑا کرتے ہیں۔ اصل میں یہ سب دو وجہ ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ پورے دنیا میں جو اسلامی فوبیا جس کو کہتے ہیں، اسلام مخالف لہر پیدا کرنے کی جو کوشش کی گئی، تو اس کا اثر ہندوستان میں بھی آیا۔ 50 سال پہلے یہاں ایسی بات کوئی نہیں تھی، بلکہ آپ اس ملک کے جو پہلے ہمارے وہ تھے صدر جمہوریہ جنہیں کہتے ہیں ڈاکٹر راجندر پرساد، وہ تو خود مدرسہ سسٹم میں اردو اور فارسی پڑھے ہوئے تھے، اور اس طرح کے اس زمانے کے جتنے بھی بڑے سیاستداں تھے انہوں نے مدرسہ سسٹم سے کچھ نہ کچھ تعلیم پائی۔ لیکن آج لوگ سوال اب آج یہ لوگ اپنی تاریخ کو، اس ملک کی تاریخ کو جو لوگ بھول گئے اور یورپ اور دوسرے جگہوں سے
جو چیزیں آ رہی ہیں ہمارے ملک میں اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مدرسے جو ہے آج کے ضرورت کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں، یا پڑھائی اس یہ معیار بات پہ بھی نہیں؟ صحیح ہے۔ دیکھیے کہ دنیا جس تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے تعلیم میں، ٹیکنالوجی میں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس میں ہم تو دیکھتے ہیں کہ خود بہار میں اور ملک میں کہ جن ریاستوں نے اپنے اسکولوں کو اپ گریڈ نہیں کیا تھا، آج وہ مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے اسکولوں میں اسمارٹ جو ہے کلاس بنوا رہے ہیں۔ تو یہ جو تبدیلیاں آئی ہیں، ان تبدیلیوں کا اثر ہمارے مدرسوں میں بھی ہے، آنا چاہیے، اور ہمارے مدرسے والے اس طرف ابھی توجہ نہیں دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ لگتا ہے کہ یہ مدرسے والے ابھی بہت پیچھے ہیں۔ یقیناً اس معاملے میں پیچھے ہیں۔ اب جیسے کہ بلڈنگیں نئی نئی بن رہی ہیں تو ظاہر ہے مدرسے والے تو اپنی بلڈنگ لوگوں کے عطیات اور چندے سے بناتے ہیں، جو پرانی بلڈنگیں ہیں ان کو نئے شیپ میں ڈھالنے کے لیے بھی تو پیسے کی ضرورت ہوگی، تو وہ آہستہ آہستہ کر رہے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے ملک میں بعض جگہوں پر کہ انہوں نے جو بلڈنگیں بنوائی ہیں وہ بالکل نئے طرز کی بنوائی ہیں۔ اب اسمارٹ کلاسز بھی لوگ جو ہے لگانے پر مطلب لوگوں کا چونکہ بدل رہا، سوچ جو ہے اس سلسلے میں بدل رہا ہے کہ مدرسے میں جو پڑھائی ہو رہی ہے وہ بھی ہو، اور کہیں نہ کہیں اسکل ایجوکیشن بھی دیا جائے بچوں کو، تاکہ وہ روزگار سے جڑ سکیں۔ یہ تو بہار میں یہ کوشش دیکھیے بہار میں تو جو پرائیویٹ مدرسے ہیں جنہیں ہم نظامیہ کہتے ہیں، ان میں یہ تبدیلی ابھی آئی نہیں ہے، لیکن نفس تعلیم تو ان کی بہتر ہے۔ وہ اپنی تعلیم کو، ہماری ان سے ہمیشہ اپیل رہتی ہے، ان کی ٹریننگ ہم کرنا چاہتے ہیں اساتذہ کی، تاکہ وہ اپنے تعلیم کو اور بہتر کر سکیں۔ اپنے سلیبس، ان کا سلیبس کوئی بہت ہی خراب نہیں ہے، سلیبس کو بھی نئے تقاضوں کے مطابق بنانا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ ہندی پڑھاتے ہی ہیں، وہ جغرافیہ بھی پڑھاتے ہیں، وہ سائنس بھی پڑھاتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو اچھے ٹیچر کی وہاں ضرورت ہے، وہ اچھے ٹیچر رکھ دیں گے تو جو ان کا سلیبس ہے اس سلیبس کے مطابق وہ بچوں کو وہ تعلیم ملے گی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اسکلڈ ایجوکیشن کے لیے دوسرے ادارے ہیں ہی، صرف مدرسوں کو کیوں لوگ جو ہے مدرسوں کے اوپر سوال کھڑا کرتا ہے یا سوال اصل میں دیکھ سوال صحیح ہے کہ ہمیں کیا مدرسے میں پڑھنے والوں کے لیے روزگار کا انتظام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آبادی جتنی بڑھ گئی ہے، اور جو ماضی میں مدرسے میں جو پڑھنے والے لوگ تھے ان کے خاندانی بیک گراؤنڈ مضبوط ہوتا تھا، ان کے پاس کھیتیاں ہوتی تھی، تو وہ مدرسے سے پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ملازمت فری کرتے تھے، مدرسوں میں وہ فری پڑھاتے تھے، مسجدوں میں وہ فری کرتے تھے، لوگوں کو مسئلے وہ فری بتاتے تھے، اس لیے کہ ان کا بیک گراؤنڈ مضبوط تھا، ان کے پاس خاندانی زمینیں تھیں جس سے وہ کھیتی باڑی ہوتی تھی اور وہ کماتے تھے۔ اب وہ بات نہیں ہے نئے زمانے میں، اسی لیے یہ بات صحیح ہے کہ مدرسوں میں پڑھے ہوئے بچوں کے کو خود جو ہے اب اس کی طلب ہوتی ہے کہ بھئی ہمیں روزگار کا کوئی ذریعہ بہتر ہونا چاہیے۔ یہ ہونا چاہیے، مطلب آپ کے حساب سے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل ہونا چاہیے، اس لیے کہ حالات کو پرکھنا یہ تو ہماری شریعت کا حصہ ہے کہ حالات کا تقاضا کیا ہے، اس تقاضے کے مطابق۔ اور میں آپ سے کہوں کہ خود بہار میں یہ سسٹم شروع ہو گیا۔ بہار میں کئی مدرسے ہیں جو دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم بھی دے رہے ہیں۔ وہ ایک تو سسٹم وہ ہے جو مدرسہ بورڈ کا ہے، ایک سسٹم وہ ہے کہ جو نظامیہ والے دینی تعلیم کے ساتھ وہ عصری تعلیم بھی دیتے ہیں، اور ان کو پھر میٹرک اور انٹر کراتے ہیں یا اسکل ایجوکیشن کے لیے ان کو ہموار کر دیتے ہیں، تو دونوں باتیں وہاں ہو جاتی ہیں۔ ابھی جو اسکل میں جانے کی بات ہے تو یہ دیکھیے بہار میں جتنے بھی بورڈ کے ماتحت مدرسے ہیں، وہ مدرسوں کے پڑھے ہوئے بچوں کے لیے میٹرک کے بعد پوری گنجائش ہے، یا فوقانیہ کے بعد
کہ وہ کسی بھی اسکل ایجوکیشن میں جائیں، ITI میں جائیں، یا میٹرک کے بعد جو ڈپلومہ انجینئرنگ ہوتی ہے اس میں جائیں. یہ ان کو، اور وہ اب آہستہ آہستہ اس میں جا رہے ہیں. پہلے نہیں جاتے تھے، یہ بات صحیح ہے. اس میں ظاہر ہے جس طرح ہمارے بہار میں تعلیم میں آگے بڑھنے کا جو حوصلہ ہونا چاہیے، شعور ہونا چاہیے، یہ پورے بہار میں ہندو مسلمان سب میں کمی تھی. آہستہ آہستہ اس میں بڑھوتری. کیا چینج کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر بہار کے حوالے سے دیکھیں تو مدرسوں میں کیا مشورہ دیں گے آپ کے چینج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مدرسوں سے جو بورڈ سے پڑھے ہوئے جو بچے ہیں ان کے لیے وسیع دنیا ہے عصری تعلیم میں بھی جانے کی اور دینی تعلیم میں بھی جانے کی. اگر بہتر پڑھائی وہاں ہو جاتی ہے اس سے ان کو فائدہ اٹھانا چاہیے. جو ہمارے نظامیہ مدرسے کے پڑھنے والے بچے ہیں ان کے لیے بھی اس کے مواقع بہت ساری جگہوں پر دیے جا رہے ہیں. خود ہم نے ساٹھی میں جو اس سال سے نیا ادارہ قائم کیا ہے جس میں صرف ہم حفظ کرنے والے طلباء کو لیتے ہیں اور ان کی دینی تعلیم کے ساتھ ان کو عصری تعلیم میں میٹرک کی تیاری بھی کراتے ہیں. باضابطہ اساتذہ رکھ کر پڑھواتے ہیں اور ان کو پھر جو ہے امتحان دلواتے ہیں تاکہ وہ ان کی ہندی بھی اچھی ہو جاتی ہے، انگریزی بھی ہو جاتی ہے، میتھ بھی اچھا ہو جاتا ہے، سائنس بھی اچھی ہو جاتی ہے. اور وہاں جو نظام رکھا ہے کہ وہ بچے خود ہمارے یہاں وہاں جو ڈپلومہ انجینئرنگ کا کورس ہے وہ میٹرک کے بعد جو ہے ڈپلومہ انجینئرنگ میں جانا چاہیں تو ڈپلومہ بھی کریں گے اور ہمارے مدرسے میں 2 گھنٹے وہ دینیات کی تعلیم بھی حاصل کریں گے. یہ سسٹم بنا. وہاں لاء کالج ہے، جب وہ BA کر لیں گے یا IA کر لیں گے تو وہ لاء کالج میں جانا چاہیں گے تو لاء کالج میں جائیں گے اور پلس ہمارے مدرسے میں وہ فقہ کی تفسیر کی تعلیم بھی حاصل کریں گے. تو یہ سسٹم بہار میں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ملک میں پہلی جگہ ہے ساٹھی جہاں ایک جگہ انجینئرنگ کالج بھی ہے، BEd بھی ہے، DLEd بھی ہے اور یہ لاء کالج بھی ہے، ڈگری کالج بھی ہے، نرسنگ کالج بھی ہے. اور ان میں ان مدرسے کے لڑکوں کو، وہ لڑکے جو نظامیہ سے میرے یہاں پڑھ رہے ہیں ان کے لیے پوری گنجائش ہے. ان کے لیے تو ایک بڑا موقع ہے. ہاں، اور یہ ایک نمونے کا ہم بنا رہے ہیں. اور میں نے کہا کہ جو مدرسے بورڈ سے پڑھے ہوئے لڑکے ہیں ان کے لیے بھی گنجائش ہے، وہ بھی وہاں پڑھ کر آتے ہیں تو وہ ہمارے یہاں دینی تعلیم بھی پڑھیں گے اور وہ انجینئرنگ میں بھی ایڈمیشن لیں گے. تو ایک آخری سوال کہ مدرسوں میں ابھی جو موجودہ سچویشن ہے، جس دور سے مدرسے گزر رہے ہیں، ایسے حالات میں کیا بدلاؤ کریں کہ پڑھائی کا معیار بھی بہتر ہو اور ان کی حالت بھی تعلیم کو بہتر اولین ترجیح دیں جس میں جو دینیات کی تعلیم ہے اور موجودہ وقت کے لحاظ سے جو عصری تعلیم کے جتنے حصے انہوں نے رکھ رکھے ہیں اس کی وہ بہتر تعلیم دیں. مزید اگر ضرورت ہے تو 1-2 اچھے اور اساتذہ کو وہ بڑھائیں جو سائنس کی اور دیگر وہ تعلیم دے سکیں تاکہ ہمارے مدرسوں میں پڑھنے والے بچے کم نہیں ہوں بلکہ اور بڑھیں. اس لیے کہ مدرسے کا جو سسٹم ہے وہ کھانا بھی دیتا ہے اور رہائش بھی دیتا ہے، تعلیم کے ساتھ بہترین تربیت بھی کرتا ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی. چلیے، بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. تو یہ تھے مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب، جن کا کہنا ہے کہ وقت بدل رہا ہے تو مدرسوں میں بھی بدلاؤ کی ضرورت ہے اور لوگوں کو اس پر غور کرنا چاہیے. بہرحال اس پروگرام میں اتنا ہی. ہمیں دیجیے اجازت. شکریہ.